Thank you for your subscription and likes. Keep watching Jago with Qayyum Khan's channel. You can share your thoughts with us and drop your questions in the Q&As. اور جس نے معذوری کو اپنایا نہیں بلکہ نئے چیلنجز جو دنیا کے ہیں ہر لحاظ سے ان کو ایکسیپٹ کیا اور معذوری جو ہے اپنی زندگی میں اس نے حائل نہیں ہونے دی، اور اس کا ایمان ہے خدا تعالیٰ نے کسی کو جاندار کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے، اور خانم مفتاح کا یہ کردار جو ہے یہ لاسانی ہے، اور دنیا کے فنا ہونے تک اس عظیم انسان کا جو کردار ہے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ اب آگے ایک اور بات بھی ہے، وہ میں آخر میں بتاتا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو کھیلے جانا والا کھیل ہے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ فٹ بال ہے، اور اس میں برازیل اور ارجنٹائن کی ٹیمیں جو ہیں وہ ٹاپ سمجھی جاتی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتے گی۔ اچھا، اب ایک اور بات جو بڑی دلچسپ ہے، ایک جو اسٹیڈیم جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو البیت ہے، دوسرا کے نام ہے کوسین۔ اس اسٹیڈیم میں نا 80,000 کرسیاں لگی ہیں، اور اس کا ڈیزائن اس طرح سے ترتیب دیا ہے اسٹیڈیم کا کہ جس میں اسلام کے عروج کی عکاسی ہے اس اسٹیڈیم میں، اور اس پر دنیا جو ہے وہ وتیرہ حیرت میں ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور اس میں جیسے اس میں ایک جو غیر مسلم ہے، اس میں ایک جیلسی کا عنصر بھی نمایاں ہے کہ جو کام دوسرے ممالک، بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکے، وہ ایک چھوٹے، جس کی آبادی میرے خیال میں کروڑ بھی نہیں ہے، کم ہے، کروڑ سے 80 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اس نے کر دکھایا۔ اور یہ جو اسٹیڈیم ہے اس میں اس کا ڈیزائن اسلام کے عروج کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک ایجوکیشن اسٹیڈیم اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سورج کی روشنی کے ساتھ مختلف رنگ بنتے ہیں اس اسٹیڈیم میں، اس کو ایجوکیشن اسٹیڈیم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جدید علمی اور سائنسی میدان میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا، قطر کا جو شہر ہے دوحہ، اس میں جو آرٹ اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں ان سب کے ارد گرد یونیورسٹیاں ہیں۔ دوحہ کا جو ایئرپورٹ ہے دنیا کے چند بڑے ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ ارد گرد آنے جانے والے جو راستے ہیں اس میں الیکٹرانک بسیں ہیں اور ریل گاڑیوں کی شٹل چلائی گئی ہیں اسٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے، تاکہ جو پوری دنیا سے سیاح آئے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو بہتر سہولتیات مل سکیں۔ اچھا، اب اس میں جو دلچسپ بات ایک اور ہے، سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، جن کو MBS بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے وہ بھی آئے۔ یہ جو کھیل ہے نا جی، اس نے مسلم جو امہ ہے اس کو بہت تحریک دی ہے۔ وہاں قطر کے اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے نہیں تھے، جب سعودی عرب اور ارجنٹائن، جس کو فیورٹ سمجھا جا رہا ہے ورلڈ کپ کے لیے، تو ارجنٹائن کو انہوں نے مارا سعودیہ نے، تو اس وقت امیر قطر نے سعودیہ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کا جھنڈا اوڑھ رکھا تھا امیر قطر نے، اور جو شاہ سلمان ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے خیر سگالی کے طور پر انہوں نے قطر کا جھنڈا اوڑھ رکھا تھا، تو ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، تو اس ورلڈ کپ نے ان کو بھی جوڑ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلم دنیا کو اسی طرح اکٹھا رہنے کی توفیق دے، تو پھر ان کے آگے اگر مسلم دنیا اکٹھی ہو جائے تو ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اچھا، وہ سعودی عرب نے جب ارجنٹائن کو ہرایا جو فیورٹ ہے ورلڈ کپ میں، تو شاہ سلمان نے ادھر عام تعطیل کا اعلان کیا سعودی عرب میں، تو قطر بھی پیچھے نہیں رہا، تو قطر کی گلیوں، بازاروں، کوچوں میں جشن منایا گیا، اور وہ قطری جو ہے خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے۔
ہماری قابل فخر جو افواج ہے وہ وہاں سیکورٹی کا کام سر انجام دے رہی ہے. یہ بات ہمارے لیے پاکستانی سے یہ بڑی حوصلہ افزا ہے. اچھا 5 جو وقت کی اذان ہے وہ جب دوحہ میں ہوتی ہے تو پورے دوحہ میں سنائی دیتی ہے. انہوں نے انتظامات اس طرح کے کیے ہیں ہر ہاس و عام جو ہے وہ اس اذان کو سنتا ہے. جو غیر ملکی سیاح دوحہ میں ہیں وہ بھی اس اذان کو سنتے ہیں اور ایک دوسرے سے یا جو مسلمان ان کی ادھر ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں قطری جو ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. تو وہ پھر جو اسلام کے مختلف مثبت پہلو ہیں وہ بتاتے ہیں اور اذان کا ترجمہ ان کو سہولت دیتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ, ان سے اپنی زبانوں میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ سنیں. پورے دوحہ میں کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور وہ اس کی اذان جو ہے وہ سنتے ہیں. اور ادھر سے اس نے جو اور دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے انتہائی, بلکہ انڈیا کے ہے تو ان کا تعلق انڈیا سے ہے لیکن وہ ہیں ایک اسلامی اسکالر ہیں بہت بڑے, اور ساؤتھ افریقہ کے ایک اسلامی اسکالر ہوتے تھے احمد دیدات. تو یہ ان سے انسپائر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا, ان کا تعلق انڈیا سے ہے. ہم انہیں وقتاً فوقتاً سنتے ہیں, ٹی وی پر دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. اور وہ اسلام کا ایک بہت ہی روشن پہلو جو کہ ہمارے لیے قابل فخر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. چھوٹی عمر میں انہوں نے لاکھوں غیر مسلموں کو ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا. تو انہوں نے افتتاح کے موقع پر ان کو بھی وہاں بلوایا ہوا تھا. اور خانم جو مفتاح ہے یہ بھی ادھر ہی ہے اور یہ بھی ماسٹر ہے سیاسیات میں. تو اور وہ مختلف اسلامی ممالک سے انہوں نے بے شمار, پاکستان سے بھی انہوں نے بے شمار جو اسکالرز ہیں مسلم اسکالرز ہیں ان کو قطر میں بلوایا ہوگا, اور صرف اس لیے کہ اسلام کا جو روشن پہلو ہے اس کو اجاگر کیا جائے. اب جب روس میں ہوا تھا تو یا برازیل میں ہوا تھا اس وقت جو افتتاح تھا وہ شباب و شراب اور اس قسم کے جو غیر مسلموں کو جو ہیں وہ اپنی ثقافت ہے ان کی, تو رقص اور یہ سم تھنگ جو بھی اس طرح کی خرافات ہیں وہ اس موقع پر ان کا انعقاد کیا گیا تھا. اب اس میں جو ہے وہ ہر طرف اسلام کا غلبہ شو کیا گیا ہے اور اسلامی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے. اچھا اس میں کوئی خاتون وہ جو مغرب سے آتی ہیں وہ ننگے سر ہوتی ہیں تو ان کو وہ ادھر کی پولیس اور سیکورٹی ایجنسیز وہ ان کو سکارف پیش کرتی ہیں اور سکارف اوڑھتے بھی ہیں. لیڈیز پولیس ان کی بڑی نمایاں ہے. اور پہلے دن جب افتتاح ہوا اس کو خانم افتتاح جو ہے اس کی تلاوت کے بعد اور افتتاح کے بعد تقریباً 550 غیر مسلموں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا پہلے دن. تو روزانہ ادھر سے اس طرح بے شمار ایسی خبریں جو ہیں وہ مل رہی ہیں اور پورے جو دوحہ میں بڑے بڑے بورڈ اور فلیکس لگائے گئے ہیں جن میں قرآنی آیات اور احادیث آویزاں کی گئی ہیں. اور سیرت اور اسلامی تاریخ پر لٹریچر جو ہے وہ ہر جگہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور غیر مسلموں کو گفٹ کے طور پر اس میں آئرلینڈ کے 2 اداکار ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا جو ابھی تک میں نے پڑھا. آئرلینڈ کے کینیڈا سے کچھ آئے جو ان کے نامور لوگ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا, اسلام کی حقانیت کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور یہ یقین کریں کہ اب بہت زیادہ یہ اعزاز بحثیت مسلمان پہلی دفعہ شاید ہمیں اتنی مسرت جو ہے وہ اور احساس جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ ہم فخر جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں. اچھا ان کو گفٹ پیک میں ان کو قرآن مجید, سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اشیاء جو ہیں ان کو فری جو ہے وہ گفٹ دیا جا رہا ہے. ان کی ضیافتیں ہو رہی ہیں
اور کئی غیر مسلم ممالک ہیں، ان کی پورے کے پورے خاندان جو ہیں اور وہ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ہر طرف طالع البدر علینا واجب الشکر علینا اس کی جو ہیں وہ صدائیں بلند ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ مجھے بہت اچھا لگا، اور ایک طویل عرصے کے بعد، ابھی تو میچ ہو رہے ہیں، ابھی ایک طویل عرصے کے بعد ایک مسلم دنیا سے ہمیں جو ہے وہ اچھی خبریں جو ہیں وہ سننے کو ملی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے جو ارباب بست و گشاد ہیں، اللہ کرے وہ بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ہمیں بھی اور مسلم دنیا کو اللہ پاک توفیق دے کہ وہ اسی طرح اکٹھے رہیں جس طرح اب ہیں خلیجی ممالک اور قطر، ان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے۔ بہرحال یہ دیکھ کر بھی بہت اچھا لگا۔ مسلم امہ فیفا جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے اللہ کرے اسی طرح کی جو تقاریب ہے مسلم امہ کے لیے اچھی خبریں لے کر آئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ آپ کے لائکس اور سبسکرپشن کا شکریہ۔ کیپ واچنگ جاگو وتھ قیوم خانز چینل۔ آپ اپنے سوالات اور موضوعات ہمیں دی گئی آئی ڈیز پر بھی بھیج سکتے ہیں۔